دوسرے کی طرف انگلیاں اٹھانے کی بجائے میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، اور اپنی زندگی پہ جب غور و تدبر کریں گے تو اپنی خامیوں کو ایک ایک کر کے جب ہم دور کرنے لگ جائیں گے تو ایک خوبصورت زندگی ترتیب پاتی جائے گی۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ خسارے سے بچنے کے دو اور طریقے بیان فرمائے۔ ایک تو حق کی وصیت، حق سے مراد تین چیزیں ہیں۔ امام قرطبی لکھتے ہیں اے الاسلام، اے توحید، اے القرآن۔ یہ مومن کی زندگی ہے کہ وہ ان تین چیزوں کی وصیت کرتا ہے اور لوگوں تک اس بات کو پہنچاتا ہے، توحید کو، اسلام کو اور قرآن کو۔ اس وقت کسی نبی کی امت کے پاس اس نبی کا لایا ہوا دین اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، دین کی شکلیں بگاڑ دی گئی۔ میں نے آج بھی کچھ مناظر دیتے ہیں کہ اپنے دینداروں نے اپنے دین کی شکلیں بگاڑ دی۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، چاہے وہ الہامی مذاہب ہے چاہے وہ غیر الہامی مذاہب ہے، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی تعلیمات کو مسخ کر دیا ہے اور وحی الہی کے اندر تحریف کر دیا ہے۔ اصل صحیفہ آسمانی کسی بھی امت کے پاس موجود نہیں ہے۔ اس امت پر اللہ کا فرض ہے، اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمتیں ہیں کہ زیر زبر کے تغیر کے بغیر 14 صدیاں قبل جو دین ہمارے پاس آیا تھا، آج قرآن کی صورت میں اصلی دین ہمارے پاس آج بھی موجود ہے، اور یہ کسی امت کے پاس یہ اعزاز نہیں ہے۔ تو ہم اس کتاب کی وصیت پوری دنیا کے اوپر کر سکتے ہیں، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا، سیدنا علی المرتضیٰ سے مروی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب قرب قیامت میں جو ہے وہ فتنے برسیں گے تو عرض کی گئی یا رسول اللہ ان فتنوں سے بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید، اس کتاب کو تھام لو گے تو فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ لیکن افسوس کہ ہم نے اس کتاب کو اس معنی میں تھاما ہی نہیں، ہم کتاب کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے قرآن مجید کے لفظ پڑھ کے دم کرو تو قرآن کے نور کے مقابلے میں کوئی نار نہیں ٹھہرتی، یہ بات بھی 100% ٹھیک ہے۔ آپ نے گھر بنایا ہے، آپ نے فیکٹری بنائی ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کرو تو وہاں برکتیں اتریں گی، اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ مرنے والے کی روح کو اصال ثواب کیا جائے تو اس کی قبر میں نور اترتا ہے۔ لیکن اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی، آپ کی توجہ ہو۔ اقبال کہتا ہے بندے صوفی و ملا اسیری، حیات حکمت قرآن گیری، بآیاتش ترا کار جزی نیست، کیا یاسین او آساں بمیری۔ تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی۔ قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ میں اس کی تلاوت کروں اور اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ تو نے اس قرآن سے بھی مرنا سیکھا، کاش اس قرآن سے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا۔ اس قرآن سے بھی تو نے مرنے کی راہیں تلاش کی، اس قرآن سے جینا سیکھا ہوتا۔ یہ زندگی بخش کتاب ہے، یہ حیات آفرین کتاب ہے۔ میرے اور آپ کی آقا و مولا نے فرمایا تمہارا رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرو، یہ رب سے ہم کلام۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اور اگر رونا نہ آئے تو تکلف کے ساتھ اپنے اوپر یہ کیفیت طاری کیا کرو اور تکلف کے ساتھ رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ سے ایک مرید نے پوچھا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو حضرت فرمانے لگے پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو، اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتے۔ 18 گھنٹے کام کرنا مقصد سمجھ میں آتا ہے، گھر بار چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، لیکن قرآن مجید کو بھی وقت دو، اپنی اولاد کو بھی وقت دو اور اپنے آپ کو بھی وقت دو۔ دین ہم سے جو تقاضا کرتا ہے اس کے لیے وقت نکالو۔ آنے والا موسم رمضان رحمتوں کا موسم ہے، اللہ کی رحمتیں چھم چھم برسیں گی۔ ایک نفل پڑھنے سے ایک فرض پڑھنے کا ثواب ملتا ہے اور ایک فرض ادا کرنے سے 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے۔ اور وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور مومن کا رزق اس میں ویسے ہی بڑھ جاتا ہے
برکتوں کے قافلے اترتے ہیں، رحمات کا نزول ہوتا ہے، 5 نمازیں تو سارا سال پڑھتے ہیں، یہاں تراویح بھی ساتھ شامل کر دی گئی تاکہ مومن اللہ کی کتاب کو سنے اور اس سے برکات حاصل کرے۔ لیکن کتنے بد نصیب لوگ ہوتے ہیں جو اس مہینے میں بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ حضور نے منبر کی تینوں سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے آمین آمین پکارا۔ بعد میں صحابہ نے کہا حضور بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے منبر کی پہلی سیڑھی پہ رکھا قدم تو آمین کہہ دیا، دوسری سیڑھی پہ آپ نے قدم رکھا تو آمین کہہ دیا، اسی طرح تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین کہہ دیا، تو کس بات پہ آپ نے آمین کہا؟ کوئی دعا مانگنے والا تو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ فرمایا جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور آپ پہ درود نہ پڑے، تو میں نے اس پہ جو ہے وہ آمین کہا۔ پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو والدین کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنتی نہ ہو، تو میں نے اس پہ آمین کہا۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے کہا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو ماہ سیام رمضان المبارک کو پائے اور پھر کثرت ذکر فکر سے اپنی بخشش نہ کروا سکے، تو میں نے اس پہ بھی آمین کہا۔ تو صاحبو یہ آنے والا موسم نور، آنے والا موسم رحمت، اس کو کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت سے آباد رکھنا، کم از کم ایک قرآن مجید تو لازمی مفہوم کے ساتھ سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرنا، اور اگر زیادہ ہو سکے تو بہت اچھا ہے۔ اور اس موسم نور میں اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ انگلی سے لگا کے مسجدوں کا رخ دکھانا اور اپنے گھر کی خلوتوں کے اندر اپنی اولادوں کو کتاب اللہ کی تلاوت کی طرف جو ہے وہ مبذول کرنا تاکہ ان کی زندگی میں اس کا رنگ چڑھے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہماری اولادیں ٹھیک ہو جائیں، اور ان کو خود کہا جاتا ہے جناب آپ نماز نہیں پڑھتے، تو وہ کہتے ہیں بس جی میری تو عمر گزر گئی، میں نہیں پڑھتا تو یہ تو پڑھیں۔ تو میں کہتا ہوں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ آپ نہیں پڑھیں گے تو یہ پڑھیں۔ الولد سر لأبیہ، بیٹے راز ہوتے ہیں باپ کا۔ ہاں زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ نکالنے پہ اللہ قادر ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے برے لوگوں کی اولاد اچھی ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچھے لوگوں کی اولاد بھی بری ہو جاتی ہے، لیکن جو ضابطہ ہے، جو قاعدہ ہے، وہ یہ ہے کہ اچھے لوگوں کی اولادیں اچھی ہوتی ہیں، برے لوگوں کی اولادیں بری ہوتی ہیں، اور جو گھر کے اندر بچے دیکھتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بچے قول سے نہیں عمل سے سیکھتے ہیں۔ اگر ہم بچوں کو کہتے رہیں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو تو بچے نہیں پڑھیں گے، لیکن جب خود ماں مصلی بچھائے گی، جب خود باپ مصلی بچھائے گا تو بیٹے بھی ساتھ بچھانے لگ جائیں گے۔ چونکہ بچے سیکھتے ہیں عمل سے، تو مجھے اور آپ کو اپنے عمل سے جو ہے وہ اپنی اولادوں کو دین سکھانا ہوگا۔ اور یہ موسم جو موسم رمضان المبارک ہے، اس موسم سے بھرپور فائدہ حاصل کیجئے۔ یہ رحمتوں کا ساون موسم ہے اور رحمتوں کی بدلیاں چڑھتی ہیں اور اللہ کی چھم چھم رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور بد نصیب لوگ ہیں جو اس مہینے کے اندر بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ تو آج میں اور آپ جو ہے وہ اس ماہ سیام کا استقبال اس ماحول میں کر رہے ہیں کہ ہم یہ عزم کریں کہ آنے والے موسموں کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اس طرح استقبال کریں گے کہ کتاب اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا اور اس کی تلاوت شعار زندگی ہوگی۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، آخری بات جو ارشاد فرمائی سورت میں وہ ہے صبر کی وصیت۔ اس پر امام قرطبی نے 2 باتیں بیان فرمائی۔ ایک بات یہ بیان فرمائی کہ صبر سے مراد یہ ہے کہ جو زندگی کے اندر انسان کو مشکلات آتی ہیں، آپ کو یہاں رہتے ہوئے بہت ساری یہاں کی پیچیدگیاں، یہاں کی مشکلات پیش آتی ہیں، گھریلو مشکلات ہیں، کاروباری مشکلات ہیں، تو زندگی کے اندر جو مشکلات ہیں ان پر صبر کرنا سیکھا جائے۔ واویلا مچانے سے مشکلات ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تھا اور اس کا خمیر تیار کیا گیا تو 39 دن تک انسانی خمیر پر دکھوں کی بارشیں ہوئی اور ایک دن اس پر سکھ کی بارش ہوئی۔ اس لیے انسان کی زندگی کے اندر دکھ زیادہ ہے، انسان کی زندگی کے اندر سکھ جو ہے وہ تھوڑے ہیں۔ تو یہ ہم طے کر رہے ہیں کہ زندگی زیادہ تر دکھوں کا مجموعہ ہے
اور جب اس حقیقت کو ہم سمجھ لیں گے اور عملاً اس کو تسلیم کر لیں گے تو دکھوں سے جو زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں وہ پریشانی ختم ہو جائے گی، بلکہ حالات کے دکھوں پر جب ہم صبر کرنا سیکھ جائیں گے تو وہ صبر ہمارے لیے راحت کا سبب بن جائے گا۔ حضور کا ایک فرمان سنیے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ میرے بندے تو بندہ ہو کے راضی ہے اور میں تو پھر راضی ہوں۔ تو جو اللہ کے